ہاللویہ، تھینک یو جیزس۔ کیا ہی بھلا ہے خدا کا شکر کرنا اور اس کے نام کی مدح سرائی کرنا۔ آمین۔ خدا کا شکر کرتے ہیں ان خوبصورت لمحات کے لیے، اس خوبصورت وقت کے لیے کہ خدا نے جو ہماری زندگی میں بخشا کہ ہم اس کے الہی کلام سے اس کے الہی بھیدوں کو سیکھیں۔ آمین۔ ہم کلام اقدس میں سے خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات کو سیکھ رہے ہیں۔ یہ تعلیمات صرف مخصوص لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ تعلیمات دنیا کے ہر انسان کے لیے ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کسی مذہب، کسی ذات کو بنانے نہیں آئے، وہ انسانیت میں راست بازی کے لیے آئے ہیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح مذہب نہیں سکھاتا، وہ ہمیں راست بازی سکھاتا ہے۔ آج کلام اقدس میں سے ہم اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے خداوند یسوع مسیح کی تعلیم کو سیکھیں گے جو انہوں نے انتقام کے بارے میں دی ہے، یعنی کہ بدلہ لینے کے بارے میں خداوند یسوع مسیح کی تعلیم کیا ہے، اس کو ہم سیکھیں گے۔ کلام اقدس سے ہم اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے تلاوت کریں گے مقدس بزرگ متی رسول کی معرفت لکھی گئی خداوند یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 5واں باب، اس کی 38ویں آیت مقدسہ سے 42ویں آیت مقدسہ تک ہم اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے تلاوت کریں گے۔ کلام اقدس میں ارشاد ہے، تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ شریر کا مقابلہ نہ کرنا، بلکہ جو کوئی تیرے دہنے گال پر تمانچہ مارے دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے، اور اگر کوئی تجھ پر نالش کر کے تیرا کرتا لینا چاہے تو چوگا بھی اسے لینے دے، اور جو کوئی تجھے 1 کوس بیگار میں لے جائے اس کے ساتھ 2 کوس چلا جا۔ جو کوئی تجھ سے مانگے اسے دے، اور جو تجھ سے قرض چاہے اس سے منہ نہ موڑ۔ آمین۔ خداوند یسوع مسیح کی یہ تعلیم ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا۔ خداوند یسوع مسیح لگاتار توریت شریف کی تعلیم کو بھی بتا رہے ہیں۔ کلام اقدس میں ارشاد ہے، تم سن چکے ہو کہا گیا تھا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت، یعنی کہ بدلہ پوری طرح لینا۔ یہاں پہ کلام اقدس ہمیں بتا رہا ہے، بزرگ موسیٰ نبی کی شریعت جو انہوں نے دی ہے اس میں ایسا ارشاد ہے کہ آنکھ کے بدلے آنکھ، دانت کے بدلے دانت، کیونکہ اس وقت لوگ ظلم بہت کرتے تھے، اس وقت لوگ مارنے میں ٹائم نہیں لگاتے تھے، اس وقت کے لوگوں کا دل سخت تھا۔ بنی اسرائیل جو تھے وہ کم لوگ تھے، تھوڑے لوگ تھے، تو وہ ایسے اگر ایک دوسرے کو بھی لڑائی کرتے تھے تو قتل کر دیتے تھے، مار دیتے تھے ایک دوسرے کو، اس قدر مارتے تھے وہ۔ تو جب خدا نے بزرگ موسیٰ نبی کو یہ شریعت دی کہ ان کو جا کے بتا کہ جو کوئی آج کے بعد تمہارا دانت توڑے گا واپسی اس کا دانت ٹوٹے گا، تو ایسا ہوا کہ بزرگ موسیٰ نبی نے جب آ کے بتایا بنی اسرائیل کو کہ یہ شریعت ہے، یہ خدا نے حکم دیا ہے کہ آج کے بعد آنکھ کے بدلے آنکھ، دانت کے بدلے دانت اور موت کے بدلے موت، قتل کے بدلے قتل ہوگا، تو لوگوں میں تھوڑا ڈر آ گیا، کیونکہ لوگ تھوڑے تھے، کم تھے، اتنے زیادہ بنی اسرائیل نہیں تھے جب فرعون کی غلامی سے نکل کے آئے تھے۔ تو ان کو جب یہ حکم ملا تو ان میں تھوڑا ڈر آ گیا کہ اگر ہم ان کو ماریں گے تو یہ ہمیں ماریں گے واپس۔ اس ڈر سے قتل و غارت کم ہو گئی، کیونکہ وہ بدلہ لینے کی ان کو خود اجازت دی گئی تھی کہ آپ بدلہ لے لینا جب خداوند یسوع مسیح آئے۔ کیونکہ اگر ایسا ہی چلتا رہتا کہ جیسے وہ قتل کر رہے تھے کہ ایک دوسرے کو مار رہا تھا، تو ایسے کمزور کو تو مار دیتے، اور خدا نے ہمیشہ کمزور لوگوں کو چنا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو کمزور لوگ مر جاتے، صرف وہی بچتے جو بلوان تھے، جو اپنے آپ میں طاقتور تھے، اور جو ایسی پاور رکھتے تھے کہ جن کے پاس بھائی اتنے لوگوں کو دبا کے رکھنے کی پاور ہے، وہی زندہ رہتے۔ لیکن جب ایسا حکم آ گیا کہ آج کے بعد دانت کے بدلے دانت، آنکھ کے بدلے آنکھ، موت کے بدلے موت، اور مطلب جو آپ کسی کا اعضا ختم کرو گے اس کے بدلے آپ کو اعضا دوسرے کا بھی ختم کرنا ہوگا۔ تو یہ جب ایسا ہو گیا تو کیونکہ کمزوروں کو تب جینے کا حق نہیں رہتا،
اگر ایسی شریعت نہ آتی۔ تو یہ دیکھیے کہ بزرگ داؤد نبی ایک چھوٹا لڑکا تھا، اپنے گھر میں سب سے تچھ، سب سے نیچے جانا جانے والا لڑکا تھا، اس کو کوئی پوچھ گچھ نہیں تھی اپنے گھر میں، وہ سب سے چھوٹا تھا، چرواہا تھا، بھیڑوں بکریوں کے ساتھ رہتا تھا، اس کو کوئی اتنی گھر میں اہمیت نہیں ملتی تھی۔ تو خداوند یسوع مسیح داؤد کی نسل سے آئے۔ خدا نے جب بزرگ سیموئیل کو بھیجا کہ جاؤ اس کے بھائیوں کو، یسی کے بیٹوں کو مسا کرو، ان میں سے ایک بادشاہ ہوگا۔ اب بزرگ سیموئیل نبی جب گئے، انہوں نے دیکھا، انہوں نے یسی کو بلایا کہ یسی اپنے بیٹوں کو بلا، تیرے بیٹوں میں سے ایک بیٹے کو خدا نے چنا ہے کہ وہ بادشاہ ہوگا۔ تو اس نے جب سب اپنے بیٹوں کو بلایا، 7 بیٹے تھے یسی کے، اس نے بلایا 6 کو بلایا جو بڑے سرما خوبصورت تھے۔ اس نے جب ان کو بلایا تو وہ بزرگ سیموئیل نے دیکھا یہ بھی نہیں، بڑا بھی چھوٹا بھی، ایسے 6 چلے گئے۔ اس نے کہا کہ یہ نہیں ہے۔ تو اس بزرگ سیموئیل نبی نے بزرگ یسی سے پوچھا کہ تیرے بس یہی بیٹے ہیں؟ اس نے کہا نہیں، ایک اور ہے، سب سے چھوٹا ہے، وہ مال مویشی کے ساتھ گیا ہوا ہے، تو وہ جب آئے گا تو پھر اس کے ساتھ آپ کو ملوایا جائے گا۔ تو اس نے کہا کہ اس کو بلاؤ۔ تو وہ جب جیسے ہی آیا تو خدا نے اپنے نبی پر ظاہر کیا کہ ہاں یہ وہ لڑکا ہے جو بادشاہ ہوگا، اور یہ راجہ ہوگا، اور اس کی سلطنت کوئی ہلا نہیں پائے گا۔ تو یہ اب دیکھیے کہ داؤد اپنے گھر میں سب سے چھوٹا، سب سے کم جانے والا لڑکا، جس کو کوئی اتنی زیادہ پوچھ گچھ نہیں، بے شک وہ اس گھر کا لڑکا ہے لیکن اس کی کوئی اہمیت نہیں اپنے گھر میں، وہ صرف اپنے مال مویشی کے ساتھ چرواہے کی زندگی گزارا۔ تو ایسے ہی ہے خداوند یسوع مسیح جب اس دنیا میں آگے، کیونکہ یہ خدا کا پلان تھا کہ وہ ہمیشہ بڑوں کو نہیں چنتا، اس نے چھوٹوں کو چنا۔ کلام اقدس کو پڑھ کے دیکھیے، توریت شریف کو پڑھ کے دیکھیے، انبیاء کے صحائف کو پڑھ کے دیکھیے، وہ کسی بلوان، کسی سورما کو اور پہلے سے اثر رسوخ رکھنے والے آدمی کو نہیں پکڑ لیتا، وہ اس کو پکڑتا ہے جو تچھ ہوتا ہے، جو چھوٹا ہوتا ہے، جو ٹوٹا ہوتا ہے، جو کسی قابل اپنے آپ کو نہیں سمجھتا۔ خدا ان کو چنتا ہے۔ جب خدا نے اس کو، بزرگ داؤد نبی کو چن لیا تو اس کی نسل میں سے خداوند یسوع مسیح پیدا ہوئے۔ تو یہاں پہ جب خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آ گئے، انہوں نے اپنا وہ کام شروع کیا جو خدا نے ان کے ذمہ لگایا، تو انہوں نے یہ بات کہی کہ اب ویسا نہیں ہوگا جیسا پہلے ہوتا تھا، اب ہوگا کہ تم پیار سے رہو گے، اگر کوئی تمہیں مارتا ہے، تمہیں کوئی تنگ کرتا ہے تو اس سے بدلہ تم نہیں لوگے۔ ہاللیلویہ۔ کلام اقدس میں ارشاد ہے، لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ شریر کا مقابلہ نہ کرنا، بلکہ جو کوئی تیرے دہنے گال پر تمانچہ مارے دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے۔ اب یہ تمانچہ کس کے لیے مارے؟ خداوند کے لیے۔ اگر ہم خداوند کا کام کر رہے ہیں، اس کے نام کے جلال کے لیے ہم کوئی عبادت کر رہے ہیں یا اس کے نام کو جلال دے رہے ہیں، تو خداوند کی وجہ سے کوئی آ کے اگر ہمیں تنگ کرتا ہے، مارتا ہے، تو ہم اپنے ایک گال کو اگر وہ مارتا ہے تو دوسرا اس کی طرف پھیر دیں، کیونکہ کلام اقدس میں ارشاد ہے کہ مبارک ہیں وہ جو خداوند کی وجہ سے، اس کے نام لینے کی وجہ سے ستائے جائیں، بے عزت ہوں، ان کو مارا جائے، ان کو کوٹا جائے، ان کو گھسیٹا جائے، ان کو عدالتوں میں کھینچا جائے۔ مبارک ہیں وہ۔ اگر ہم خداوند کی وجہ سے، خداوند کے نام لینے کی وجہ سے، اس کے نام کو بتانے کی وجہ سے ستائے جاتے ہیں، ہمیں مارا جاتا ہے، تو ہم برداشت کریں گے۔ ادروائز اگر کوئی، ہمیں لکھا ہے، دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے، خدا کے لیے، صرف خدا کے نام کے جلال کے لیے، اور شریر کا مقابلہ نہ کر، کیونکہ شریر اس دنیا پر غالب ہے، اس دنیا پر قبضہ ہے۔ شریر تو اس دنیا میں ایسے رہتا ہے جیسے کوئی اس کی پوری حکومت ہے، پورا اس کا دبدبہ ہے۔ اگر تو اس کا مقابلہ کرے گا تو وہ اور زیادہ تجھے ستاتا جائے گا۔ اگر تو حلیم ہو جائے گا، اگر تو اس کا مقابلہ نہیں کرے گا تو وہ اتنا زیادہ ریئیکٹ نہیں کرے گا۔ تو اس لیے کہا گیا ہے کہ اگر تجھے کوئی ایک گال پہ تمانچہ مارے تو دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے۔ خدا کے جلال کی وجہ سے اس کے حکم ہے، یہ اس کا حکم ہم نے ماننا ہے، جلدی ہم نے مقابلہ نہیں کرنا، کیونکہ خداوند نے کہا ہے کہ اگر کوئی تیرے ایک گال پر تمانچہ مارے تو دوسرا اس کی طرف پھیر دے۔ آج آپ دنیا میں مسیحوں کی تعداد دیکھیے، 450 کروڑ سے زیادہ مسیحی ہیں اس دنیا میں۔
تو آپ یہ دیکھیے کہ اتنی زیادہ تعداد ہونے کے باوجود کبھی مسیحوں نے کسی کے ساتھ ظلم زیادتی دنگا فساد نہیں کیا. وہ اپنے فیصلے اپنے خدا پر چھوڑتے ہیں، کیونکہ خدا نے ہمیں یہ جو حکم دیے ہیں یہ ہمارے لیے بہت اہم ہے، یہ ہماری زندگی سے بھی زیادہ ہمیں پیارے ہیں. ہم نے ان احکام کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے. جہاں پہ ہم نے سامنا کرنا ہے خداوند ہمیں وہ بھی بتا دیتا ہے، لیکن ہمیں یہ بتایا گیا ہے، خداوند یسوع مسیح نے خود بتایا ہے کہ شریر کا مقابلہ نہ کرو. اب شریر کون ہے؟ اب اس بات کو دیکھیے کہ اگر آپ خدا کا نام لے رہے ہیں تو تکلیف شریر کو ہوگی، تکلیف شیطان کو ہوگی، وہ آئے گا. خداوند یسوع مسیح یہاں پہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ شریر کا سامنا نہ کرنا. شیطان کو کب تکلیف ہوتی ہے، کب اس کو دقت ہوتی ہے، کب اس کو پریشانی ہوتی ہے؟ جب آپ خدا کے احکام کو مان رہے ہوتے ہیں تب اس کو زیادہ پرابلم ہوتی ہے. جب آپ اپنے خدا کے نام کو لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں، اس کی پریچ کر رہے ہوتے ہیں، اس کے نام کو جلال دینے کے لیے اپنے آپ کو کھڑا کرتے ہیں، تب شیطان کو پرابلم ہوتی ہے. اب کلام اقدس میں ارشاد ہے، جو کوئی تجھ سے مانگے اسے دے. اب ہمارے پاس اگر ہے اور کوئی مانگتا ہے تو ہمیں اس کو دینے کی ضرورت ہے. اور کس نیت سے؟ اس نیت سے کہ واپسی کی امید نہیں. ایسا نہیں کہ آج میں تجھے دے رہا ہوں اور تو لے جا. آپ کے پاس فرض کیا کہ آپ کے پاس 1000 روپیہ ہے اور کسی کو 200 کی ضرورت ہے، تو اب وہ بے شک آپ سے ادھار لینے آیا ہے، لیکن آپ کے اندر یہ بات ہونی چاہیے کہ میں خداوند کے لیے کر رہا ہوں، یہ خدا کا حکم ہے، اس نے مجھے کہا ہے کہ تو ایسا کر، تو میں اس کے لیے کر رہا ہوں. اگر یہ مجھے 200 نہ بھی دے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے. اگر وہ نہ بھی دے تو بھی آپ برداشت کر جاؤ، یہ آپ کے لیے حکم ہے. تو آگے ارشاد ہے، جو تجھ سے قرض چاہے اس سے منہ نہ موڑ. اب یہ کتنی بڑی بلیسنگ آپ کو بتائی جا رہی ہے کہ آپ قرض دینے والے لوگ، قرض لینے والے نہیں ہو. جو کوئی تجھ سے قرض مانگے، جو کوئی تجھ سے قرض چاہے اس سے منہ نہ موڑ. آپ کو کتنا بڑا ایک بات بتائی جا رہی ہے کہ آپ قرض دینے والے لوگ ہو. تو ہمیں اپنے آپ کو پہچاننے کی بھی ضرورت ہے. خداوند یسوع مسیح نے صرف یہ نہیں کیا کہ تعلیم دے دی، اس نے آپ کو آپ کا اپنا آپ بھی دکھایا ہے کہ بھائی آپ کیا ہو. آپ کو یہ بھی بتایا ہے اس نے. تو یہ توریت شریف کی کتاب میں درج ہے کہ تمہیں خدا نے چنا ہے تاکہ تم سر بنو نہ کہ دم. تو خداوند کے احکام کو، اس کی شریعت کو، اس کے وہ آئین اور قوانین جو اس نے ہمیں دیے ہیں، اگر ہم ان کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں تو خدا کے پاس بہت بڑے خزانے ہیں. وہ سارے خزانوں کا مالک ہے. وہ جب رحم کرتا ہے، وہ جب دیا کرتا ہے تو اس کے جیسی دیا کوئی کر نہیں سکتا. تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ آج خدا کا کلام ہمارے پاس موجود ہے، ہم اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، اور وہ برکتیں، وہ بلیسنگز، وہ نعمتیں پائیں جو خدا نے ہمارے لیے اور اپنے برگزیدوں کے لیے رکھی ہیں. خداوند ہمیں توفیق بخشے کہ ہم اس کے برگزیدوں میں شامل ہو سکیں. آمین. ہم دعا مانگیں. قدوس، مہربان، زندہ آسمانی خدا، تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے اپنا الہی زندگی بخش کلام ہمیں بخشا کہ ہم تیرے کلام سے تیرے گہرے بھیدوں کو اور تیری ان باتوں کو سیکھیں خداوند جو تو نے ڈائریکٹ ہم سے کہی ہیں. اے خداوند، تیرے کلام کو اور زیادہ گہرائی سے سمجھنے اور اس کو بیان کرنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. یسوع نام میں مانگتے ہیں، آمین.